بڑا پیارا جملہ پڑھنے کو ملا، اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اگر وہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے۔ اگر وہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، کہاں ہے گناہ جب اس نے معافی کر دیا، اور اگر وہ نامنظور کر دے، دھتکار دے، نکال دے، قبول ہی نہ کرے تو پھر نیکی کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ معاف کر دے تو گناہ کا وجود نہیں، نامنظور کر لے تو نیکی کا وجود نہیں۔ اس کے اوپر انسان کی زندگی چل رہی ہے۔ یہی ہے وہ جو ہم لوگ صبح شام دوپہر دیکھ رہے ہیں۔ حالات آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نظام زندگی بدلتا جا رہا ہے، لیکن یہ کچھ 2 دن سجدے کرنا یا کچھ اس کی بارگاہ میں ذکر الہی کے لیے آواز الامپنا، یہ انسان کو کہیں گمراہ نہ کر دے، انسان کو کسی سمت نہ لے جائے۔ بھائی برادریوں کی تو بات ہی نہیں، سٹیٹس کی تو بات ہی نہیں، برادریاں تو بڑی پیچھے کی بات رہ جاتی ہے، اچھی گاڑی اور اچھا بینک بیلنس تو بڑی پیچھے کی بات رہ جاتی ہے۔ یہاں پر تو بات ہی عبادت کی ہے کہ اگر آپ اپنی عبادت پر گمنڈ کر رہے ہیں اور غرور کر رہے ہیں تو بتائیں اگر اس نے نامنظور کر دی تو پھر آپ کی عبادت کیا ہے۔ اور جس گناہ گار کو آپ گناہ گار سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ پلید سمجھ رہے ہیں اور ناپاک سمجھ رہے ہیں، جس کے پاس بیٹھنا بھی آپ پسند نہیں کرتے، جو آپ کو بھاتا نہیں ہے، ذرا یہ بتائیں اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو اس کا گناہ کیا ہے۔ اگر اس پہ کرم برس گیا تو پھر اس کے ذمہ میں رہا کیا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اولیاء اللہ کو سکھائی جاتی ہیں، جو اولیاء اللہ کی بیٹھکوں میں بٹھا کے بتایا جاتا ہے کہ کسی کو بھی حقیر نہ جانو، اگر حقیر جاننا ہے نا تو خود کو جانو، اور خود کو کبھی بھی خود کو عبادت گزار اور زاہد نہ جانو، خود کو عالم اور علامہ نہ جانو۔ اگر یوں کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کس وقت لوٹے کو گما دے پتہ ہی نہیں چلتا، کس وقت مالک نظام بدل دے انسان کو اس چیز کی آگاہی ہی نہیں ہوتی، اور جس کے پاس بہت کچھ اکٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو شراب خانے میں کوئی ولی اللہ کا آ کے کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی ولایت کے سمندر میں غوطہ زن فرما دیا ہے، اور نام ان کا پھر زمانہ بشر حافی کے نام سے جانتا ہے۔